أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الحميد والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام. میں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے آپ تمام مومنین محبان اہل بیت شیعہ حیدر کرار سے مخاطب ہوں. ناظرین کرام، عرصہ دراز سے ایک خاص فکر کے لوگ جو مرجیت اور علماء کرام مراجع الزام کے خلاف زہر آلود گفتگو کر رہے تھے اور مومنین کو اپنی اس غلیظ گفتگو سے علماء کے خلاف کر رہے تھے. ناظرین محترم، پروردگار کی توفیق شامل حال رہے. انشاءاللہ تعالی ہم تمام شیعان حیدر کرار کی اس مشکل کو حل کرنے چلے ہیں، اور وہ نادان مومن جو لا علمی کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے علماء کرام اور مراجع الزام کی توہین کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کا مقام و مرتبہ ایک امت میں، ایک قبیلے میں ایک نبی جیسا ہوا کرتا ہے، اور عالم کی نسبت اہل جہاں کے لیے وہی نسبت ہے کہ جو 14ویں کے چاند کی چمک ستاروں کے اوپر اپنی حیثیت اور نسبت رکھتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو عناصر علماء کے خلاف زہر آلود گفتگو کر رہے ہیں، در حقیقت ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کرام مجتہدین عظام اور مراجع الزام نے اس ملت، اس قوم، اس مذہب اہل بیت کی خدمات کب سے شروع کی ہے اور کس طرح سے کی ہیں اور کون کون سی قربانیاں دی ہیں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مراجع الزام معصوم ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ مراجع الزام کو مانا جائے اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کر دیا جائے. ہم کسی ایسے نہ عالم کو جانتے ہیں، نہ کسی ایسے مرجع کو جانتے ہیں، نہ کسی ایسے مجتہد کو جانتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میری بات کو قبول کیا جائے اور قرآن و حدیث کو رد کر دیا جائے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اصل میں وہ لوگ چونکہ تاریخ نہیں پڑھے ہوئے، انہیں دین کی الف بے نہیں آتی، انہیں احادیث کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فقہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کے مقابل ہے، العیاذ باللہ، یہ امام کے مد مقابل آ کے امام سے جنگ کریں گے، العیاذ باللہ. یاد رہے کہ ہمارے علماء کرام، مراجع الزام، مجتہدین الزام میں ہر وہ صفت موجود ہے کہ جو ایک بہترین مومن، ایک متقی، ایک شیعہ کے لیے ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز
کہ جو مرجع ہوا کرتا ہے، جو مجتہد ہوا کرتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا۔ ہاں، اب ایک طرف آپ کسی کو مجتہد مان لیں اور ایک طرف اسے مجتہد مانا جائے جس کے متعلق روایات موجود ہیں، جس مجتہد کو پرکھنے کا امام نے طریقہ بتایا ہے، جس عالم سے آگاہی لینے کا امام نے طریقہ ہمیں بتایا، اگر اس طریقے کے اعتبار سے آپ مرجیت اور آپ مجتہد اور فقیہ کو پہچانے تو یقین جانیے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے اس مذہب اور اس دین کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ظہور کی راہیں ہموار کی جائیں۔ تو ناظرین محترم، ہم انشاءاللہ تعالی سرزمین نجف اشرف سے اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ آیا مجتہد اب پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں یا امام کے دور میں موجود تھے، علماء کرام کے ساتھ اور ان کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں کب حکم دیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم غیبت صغریٰ سے لے کر آج کے زمانے تک تمام آنے والے علماء دین، مراجع الزام، مجتہدین، ان کی حیات آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ مراجع الزام نے کون کون سی کاوشیں کی ہیں، کون کون سی کتابیں کتنی مشکلوں میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں، یہ اصول کافی، یہ من لا یحضر الفقیہ اور مذہب کی دیگر کتابیں علامہ ملا باقر مجلسی نے کیسے لکھی ہیں، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیسے لکھی ہیں، علامہ ہلی کی کاوشیں کیا تھیں، ایت اللہ محسن الحکیم کی کاوشیں کیا تھیں، محقق شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کاوشیں کیا تھیں، شیخ عباس قمی کی جو ہے وہ کاوشیں کیا تھی۔ تمام بزرگان دین جو اب تک گزر چکے ہیں، ان کا تعلق پاک و ہند سے ہو یا عرب سے ہو، ایران سے ہو، جس ملک سے ہوگا، ہم تمام معروف اور مشہور جتنے مراجع الزام ہوں گے انشاءاللہ تعالی من اول الی آخر پوری تفصیل کے ساتھ ان کی حیات کو ڈسکس کریں گے اور اپنے ناظرین اور مومنین کو بتائیں گے کہ یہ بزرگان ہمارے لیے کتنے مفید ہیں اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جب نعمتوں کی قدر کی جائے تو پروردگار ان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کیا جائے تو پروردگار وہ نسلوں سے چھین لیتا ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مذہب کی تمام کتب، اپنے مذہب کے تمام علماء اور ان کی حقیقت، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات کو آپ تک پہنچائیں گے بشرط زندگی سرزمین نجف اشرف سے۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس کوشش اور ہماری اس خدمت کو پروردگار قبول ضرور فرمائے گا اور منین ہمارا یہ سلسلہ ضرور سنیں گے اور آپ کے نالج کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سارے ایسے سوال حل ہو جائیں گے کہ جو ہمیں بتا ہی نہیں جاتے، اور جب سوال کا پتہ نہیں ہوتا اور انسان جواب دے تو پھر وہ انسان جسے سوال کا پتہ نہیں ہوتا وہ فقط جواب سنے تو پھر وہ اپنی عقل اور اپنی فکر کے مطابق خود ہی سوال تیار کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کی فکر اچھی ہوگی تو سوال اچھا بنے گا، اور اگر فکر اچھی نہ ہوئی تو پھر سوال خدا جانے کیا بنے گا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں اس خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھیے گا، سید ثقلین حیدر نقوی آپ سے مخاطب ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے ثقلین نجفی۔ انشاءاللہ یہ پروگرام فیس بک پر بھی ہم نشر کریں گے، انسٹاگرام اور دیگر تمام ذرائع جو سوشل میڈیا کے ہیں اور عوام تک پہنچ سکتے ہیں ان تمام پہ اس خدمت کو نشر کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ یقینی ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہماری تنظیم پیش رفت اخلاق کی خدمات اور ان کاوشوں کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیے کہ پروردگار انہیں مزید اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین یا علی مدد۔